بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ سورت ایک ایسی سورت ہے جو تقریباً تمام لوگوں کو جو نماز پڑھتے ہیں انہیں یاد رہتی اور بار بار سننے کا اسے موقع ملتا ہے. یہ سورت جسے بعض وہ روایتیں کرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن کا ایک چوتھائی حصہ اور قرآن مجید کی ایک نرالی سورت قرار دیا ہے. اور اگر غور کریں تو سچ ہے یہ اس لحاظ سے کہ انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے، انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے. یہ سورت بڑی اہم ہے. کاش کے لوگ اس سورت کے اوپر توجہ دیتے تو نہ کوئی کسی کو گالی دیتا، کوئی کسی کا مار ہڑپ کرتا، کوئی کسی کا حق مارتا، کبھی بھی اس طرف نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدائی سورت میں فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها. یاد کرو اس وقت کو جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، اور اچھی طریقے سے جھنجھوڑ دیا جانا. زلزلہ ایک لفظ ہمارے یہاں معروف ہے جس کے معنی آتا ہے زور کی حرکت، اور وہ حرکت جو پے در پے غبار میں ایک حرکت ہوتی ہے، لیکن وہ حرکت جو پے در پے بار بار ہو اسی کو زلزلہ کہتے ہیں. تو اذا زلزلت، جب جھنجھوڑ دیا جائے گا اس زمین کو، زلزالہ اچھی طریقے سے جھنجھوڑ دیا، یعنی یہ حرکت، یہ زلزلہ جو زمین میں آئے گا مکمل طور پر اور بڑا تیز زلزلہ ہوگا. اس سے اشارہ ہے سور کے پھونکے جانے کی طرف. پہلی بار سور پھونکا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت اسرافیل پہلی بار سور پھونکیں گے تو اس کائنات کے اندر مکمل طور پر تبدیلی آئے گی. علماء کہتے ہیں سب سے پہلے تبدیلی اس سور کے اثر سے آسمان میں آئے گی کہ آسمان کے تارے ٹوٹ پڑیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا. پھر اس کے بعد زمین کی بھی پھٹنا شروع ہو جائے گی، پہاڑ اپنی جگہوں سے اڑنا شروع ہو جائیں گے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ روئی کے گالے ہیں. ایسا زلزلہ آج تک روئے زمین پر کبھی دیکھا نہیں گیا ہوگا. تو ایسا زلزلت الارض زلزالها، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور نکال باہر کرے گی زمین، أَثْقَالَهَا، اپنے بوجھ. اپنے بوجھ سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے دو قول مشہور ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ بوجھ سے مراد اس روئے زمین میں جو خزانے دفن ہیں، چاہے وہ خزانے لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے دفن کیا ہو، جس طریقے سے پہلے زمانے میں بینک وغیرہ کا نظام نہیں تھا تو لوگ خزانہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، یا وہ خزانے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے روئے زمین میں سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور اس قسم کے کتنے ہی خزانے رکھے ہیں. ہر روز کسی نہ کسی خزانے کا لوگوں کو ادراک ہوتا ہے. آج سے 60 70 80 سال پہلے پٹرول کا ادراک نہیں تھا، لیکن اب پٹرول ہو گیا. ایسے اور بھی کتنے سے خزانے اس روئے زمین میں دفن ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. پتہ نہیں مستقبل میں کتنے خزانے لوگ دریافت کریں. تو جو خزانے اس روئے زمین میں ہیں، زمین اسے نکال پھینکے گی. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو ساتھیوں ہمارے لیے باعث عبرت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے، قیامت کے قریب
یہ زمین اپنے خزانے باہر پھینک دے گی، خزانہ باہر ہوگا، سونا ادھر پڑا ہے، روپیہ ایسے پھینکا ہوگا، ڈالر اس طرح پھینکا ہوگا، چاندی ایسے پھینکے رہے گی، ایک شخص اس کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا یہی وہ خزانہ ہے جس کے لیے ہم نے اپنے بھائی کا قبول کیا تھا، یہی وہ مال ہے جس کے لیے ہم نے اپنے بھائی کا عقد جیا تھا، یہی وہ مال ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپنے بھائی کو ناراض کیا تھا، یہی وہ مال ہے جس کے لیے ہم نے رشتے داری کو توڑا تھا، لیکن آج یہ مال ہمارے کسی کام نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ خوف کا عالم ہوگا کہ خزانہ لوگوں کے سامنے ایسے پڑا رہے گا، کوئی خزانہ لینے کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کی دوڑ ایک سمت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور بعض علماء کہتے ہیں اثقال سے مراد وہ بوجھ ہے جو انسانوں کی شکل میں زمین میں دفن ہے، یعنی مردے، اس لیے کہ جب پہلی بار زلزلہ پیدا ہوا، زلزلہ آئے گا تو یہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبر کیا ہے وہ کھول دی جائے گی، مردے جو زمین میں ہے اس سے اوپر باہر آ جائیں گے، یہ مردہ کوئی بھی زمین میں نہیں رہ جائے گا، جتنے مردے ہوئے زمین میں دفن ہیں وہ ان کی ہڈیاں جو ہوگی وہ باہر آ جائے گی، اور یہی وقت ہوگا ساتھیوں کہ قبر کا عذاب بند ہو جائے گا۔ جن لوگوں پر قبر کا عذاب ہوتا رہے گا وہ عذاب بند ہو جائے گا، پھر سارے کے سارے لوگ روئے زمین کے اوپر ہوں گے۔ اسی حال میں 40 گزرے گا، وہ 40 دن ہیں، 40 مہینہ ہیں، 40 سال ہیں، 40 صدیاں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے کہ 40 کی عدد گزرے گی، وہ 40 کیا ہوں گے واللہ اعلم۔ وہ بھول گئے تھے کہ 40 دن آپ نے فرمایا یا 40 ماہ آپ نے کہا یا 40 سال یا 40,000 سال، کتنے ہوگا ہو عالم، یعنی 40 کی مدت ہوگی کہ ایسے مردے زمین میں پڑے ہوں گے، کوئی پوری شکل میں ہوگا، کوئی آدھا ہوگا، اور کوئی ایسا ہوگا کہ جس کی جو ریڑھ کے ہڈی کے نیچے اتنی چھوٹی سی جو ہڈی ہوا کرتی ہے وہی ہڈی ہوگی، جس کا آگے کو دم کہتے ہیں، جسم کی ساری ہڈیاں سڑ جائیں گی، وہی ایک ہڈی ہوگی جو سڑے گی نہیں۔ اب اسی پر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا تو اس سے بارش کے اثر سے لوگوں کے جسم بننے شروع ہو جائیں گے۔ تو خزانہ سے مراد بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد وہ انسانی جسم ہے۔ جب یہ صورت ہوگی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ زلزلہ جب آئے گا تو انسان کہے گا کہ ما لها، کیا ہو گیا اس زمین کو، آخر یہ ہیل جو رہی ہے، اور ایک جگہ نہیں پوری ہر جگہ چاروں طرف یہ زلزلہ حرکت آئی ہے، تعجب سے کہے گا، افسوس سے کہے گا کہ ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ میرے بھائیو، اس عجیب آیت کے اوپر غور کریں اور اپنے عاقبت بنانے اور مستقبل کی فکر کریں۔ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبر بیان کر دے گی۔ یہ خبر کیا ہے؟ کیا خبر ہے جو زمین بیان کرے گی؟ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے کہ اس روئے زمین پر انسان نے جہاں کہیں بھی جو حرکت کی ہوگی وہ زمین اللہ کے سامنے یہ گواہی ہوگی کہ فلاں بندے نے فلاں جگہ یہ کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے، زمین اس کی بھی گواہی دے گی، برا کام کیا ہے، زمین اس کی بھی گواہی دے گی۔ کوئی آدمی یہ بچ نہیں پائے گا انکار کر کے کہ ہم نے وہاں پر کام نہیں کیا ہے، ہر جگہ یہ زمین گواہی دے گی۔ اس کا ایک ذرہ، اس لیے بعض علماء کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ جہاں کہیں بھی بیٹھے، جہاں کہیں بھی کھڑے ہو، حتیٰ کہ اگر کسی دکان پر بھی کھڑے ہوتے تھے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر نہیں کرتے تھے۔ ایک بار سبحان اللہ ہی کہنا کیوں نہ ہو، تاکہ یہ زمین قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دے کہ ہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے۔
تو کسی جگہ پر کوئی حرکت، غلط کام، کوئی بھی ایسا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں رسوا کر دے، وہ کام کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو سی سی کیمرہ بنا دیا ہے کہ ہر چیز جو انسان وہاں پر کر رہا ہے وہ زمین میں کام کر رہی ہے، اور جب موقع آئے گا قیامت کے دن وہاں کے زمین پیش کر دے گی۔ آج اگر ہمیں معلوم ہو کسی کمرے میں یہاں پر خفیہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو ہم ایک قدم اٹھائیں گے، بلکہ اپنا کپڑا تبدیل کریں گے، پھر بھی ہم لیٹیں گے، پھر بھی ہم اس حساب سے لیٹیں گے تاکہ میری کسی غلط حرکت کو یہ کیمرہ کیچ نہ کر پائے۔ چل رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیمرہ پوری زمین کے اوپر لگا ہے اور ہمیں اور آپ کو عبرت نہیں ہوتی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، ہر خبر کو زمین بیان کر دے گی۔ کیوں بیان کرے گی؟ وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ زمین کا جو رب ہے، زمین کا جو مالک ہے، زمین کا جو خالق ہے، اس نے زمین سے کہا، اس کی طرف وحی کی، اس کو حکم دیا ہے کہ جو کچھ ہے تو اپنے اخرجی معافی کی، اخرجی خزانہ کی، اے زمین تیرے اندر کیا خزانے ہیں، تیرے اوپر کیا عمل کیا گیا ہے، کون سا نیک عمل ہوا ہے اور کیا برا عمل ہوا ہے، وہ سارا کا سارا لا کر کے اے زمین بیان کر دے۔ تو بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس کے بعد کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس کے بعد وہ دن آئے گا جس دن لوگ یصدر الناس، صدر یصدر کے معنی ہوتا ہے واپس آنا، ایک وردہ ہے اور ایک صدرہ ہے۔ عربی میں لکھتے ہیں صادر اور وارد۔ صادر اس دفتر کو کہتے ہیں جس میں جو چیزیں یہاں سے جو لیٹر جو خطاب کہیں جا رہا ہے وہ اس کے اندر ہے، اور وارد اس دفتر کو کہتے ہیں کہ جس میں جو کچھ کہیں سے خطاب آ رہا ہے وہ اس پر لکھا ہوا ہے۔ تو صدرہ کے معنی ہوتا ہے واپس ہو گئے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اشتات شدہ سے ہے جس کے معنی ہوتا ہے مختلف، جس دن لوگ مختلف گروہوں میں واپس ہوں گے یا متفرق طور پر الگ الگ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سے واپس ہوں گے۔ یہ مرحلہ کب پیش آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو حاضر کر کے ان کا حساب جب لے گا اور زمین اپنی حقیقت بیان کر دے گی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لوگوں کو واپسی ہوگی۔ کوئی خوش ہو کر کے جنت کا راستہ لے گا اور کوئی روتے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے جہنم کا راستہ لے گا۔ ہر آدمی اپنی راہ لے گا۔ یا اشتاتا کے معنی ہوتا ہے جماعت در جماعت، یہ علماء کی جماعت جا رہی ہوگی، یہ حفاظ کی جماعت جا رہی ہوگی، یہ دعاء کی جماعت جا رہی ہوگی، یہ صلحاء کی جماعت جا رہی ہوگی، یہ فساق اور فجار کی جماعت جا رہی ہوگی، یہ زانیوں اور باغیوں کی جماعت جا رہی ہوگی، یہ سود کھانے والے چوری کرنے والوں کی جماعت جا رہی ہوگی۔ اس لیے کہ قیامت کے دن ہر ایک جس معیار کا ہوگا اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سوچی رخصتی ہوگی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، کیوں؟ لیروا اعمالهم، تاکہ اپنے اعمال کا انجام دیکھیں، تاکہ اپنے اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ دیکھیں، وہ نتیجہ جنت کا ہے یا جہنم کا ہے۔ آخر کی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا جب واپس ہوں گے تو کیا انجام دیکھیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بعض علماء نے کہا کہ قرآن مجید کی سب سے خوفناک آیتیں یہ دو آیتیں، سب سے خوفناک ہے، سب سے امید افزا بھی ہے اور سب سے خوفناک بھی ہے۔
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جو شخص ایک ذرے کے برابر، ساتھیوں ذرہ کس کو کہتے ہیں ذرا سوچیں کیا چیز ہے ذرہ؟ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ابھی سورج نکلی اور سورج کی روشنی روشندان سے اندر آئے تو آپ کو اس روشنی میں کچھ ذرات اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے جسے آپ پکڑ نہیں سکتے، جسے آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے یا دیکھ نہیں سکتے، یہ وہی ہے ذرہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا کوئی نیک عمل ضائع ہونے والا نہیں۔ ذرہ برابر بھی نیکی ہو گیا ہوگا، اس کو اپنے سامنے وہاں پائے گا، یعنی اس کا بدلہ، اچھا بدلہ اس کو ملے گا۔ اسی لیے کسی مومن کو معمولی سی معمولی نیکی کا کام کیوں نہیں، راستے سے جا رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک کیل پڑی ہوئی، یہ کیل خصوصاً اگر گرمی کا موسم ہو، زمین گرم ہو، لوگ اپنی سائیکل سے، اپنی بائک سے، اپنی کار سے جاتے ہیں تو زمین کی وجہ سے ٹائر بھی گرم اور نرم ہو جاتا ہے، یہ کیل جہاں پڑے گی وہاں کیا کر دے گی؟ سوراخ کر دے گی۔ اگر اسی کیل کو آپ کنارے ہٹا کر کے رکھ دے رہے ہیں پھر بھی آپ ویڈیو لکھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، حتیٰ کہ آپ یہاں مسجد سے جا رہے ہیں اور دیکھیں کہ مسجد سے صاف رہنا چاہیے، کہیں کاغذ کا اتنا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی گندگی وہ پڑی ہوئی ہے، اسے اگر آپ اٹھا دیں گے تو یہ بھی قیامت کے دن آپ کی نیکیوں میں بھی درج ہوگا۔ اور آپ کو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری کون سی نیکی قبول کر لی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزاج کا معاملہ ہے، کس نیکی ہماری راضی ہو جائے۔ اگر ہماری ذرہ برابر ایک عورت ہے، فاحشہ ہے، زانیہ ہے، زنا کر کے واپس جا رہی ہے یا زنا کرنے جا رہی ہے، راستے میں اسے ایک پیاسا کتا ملتا ہے جو بھوک جو پیاس سے اتنا لہس رہا ہے کہ گیلی مٹی کو جان رہا ہے، وہ کہتی ہے کہ جیسے مجھے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ایسے اس کو حفاظت نہیں ہوگی۔ ساتھیوں اللہ کی قسم تعجب کی بات نہیں رہ جاتی ہے کہ رب کس قدر مہربان اپنے بندے پر ہے۔ وہ واپس کنویں پر جاتی ہے، دیکھتی ہے وہاں کوئی برتن نہیں، کوئی رسی نہیں ہے، اپنے چرمی موزے کو، چمڑے کا جو موزہ تھا اس کو نکالتی ہے، رسی نہیں، اپنے دوپٹے کو باندھتی ہے، دوپٹے کو باندھ کر کے پانی نکال کر کے کتے کو پلا دیتی ہے۔ ہمارا رب رحیم و غفور اس قدر خوش ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی بھر کی زنا کو معاف کر دیتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو اس دنیا میں کسی بھی نیک کام کا ہمیں موقع ملے ہمیں اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں میرے رب کو کون سی نیکی ہماری کون سی زیادہ پسند آ جائے، کتنی بھی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فارسی کا ایک بہترین سے جملہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ رحمت حق بہانہ جویت، بہانہ جویت، رحمت حق بہانہ جویت، بہانہ جویت، کیا فرق ہے؟ کوئی بتائے گا؟ رحمت حق بہانہ جویت، بہانہ جویت، رب کی رحمت بہانہ تلاش کر رہی ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے کہ اپنے بندے کو معاف کر دو، بہا پونجی قیمت نہ جویت نہیں تلاش کرتے، بہانہ جویت، بہا نہ جویت، رب کی بخشش کوئی بہانہ چاہتی ہے، کوئی بہانہ مل جائے معاف کرنے کا بخشش نہیں۔ راستے میں صحیح مسلم ہی میں ایک شخص جا رہا ہے، راستے میں کیا دیکھتا ہے؟ ایک چاپے دار ٹیلی راستے میں پڑی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی عورت جائے گی، یہ کانٹا ہے، اس کے کپڑے سے چپک جائے گا، کوئی بچہ جائے گا، اس کے پیر میں چپ پڑے گا، اسے اٹھاتا ہے اور کنارے کر دیا۔ کچھ دینا پڑا، کچھ پیسہ خرچ ہوئے، کوئی زیادہ محنت لگی، لیکن پھر بھی
اللہ تعالیٰ کو یہ آیا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو رحمت حق بہانا جو ہے، بہانا جو ہے، تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جن لوگوں کا دل زندہ ہوتا ہے، قرآن پر ایمان ہوتا ہے، ان سے ایسی حرکت ہوتی ہے۔ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں والد ہے کہ گھر میں بیٹھی تھی، کوئی چیز موجود نہیں تھی، صرف انگور کا ایک دانہ تھا کھانے کے لیے۔ ایک فقیر آیا، دروازے پر دستک دیا، اب اسے کیا دے، کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، پھر اسی ایک دانے کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اس میں تم دیکھیو کہ کتنے ذرات موجود ہیں۔ اللہ ہم سے ایک ذرے کا مطالبہ کر رہا ہے نا، ایک ذرے کا، ایک دانہ ہے، صرف ایک دانہ انگور کا ہے، اسے اٹھا کر کے غریب کو دے دیا۔ لیکن یہ نیت کی کیا نیت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے ذرات رکھے ہیں، اب پتہ نہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی ایک دانے کو کتنا بڑا پہاڑ بنا کر کے دے دے گا، کوئی کمی ہے اس کے یہاں، کوئی کمی نہیں۔ تو بھائی عائشہ نے کہا اس میں تو نیکیوں کی، اس میں تو بہت سے ذرات اور ٹکڑے ہیں، لہذا غریب کو دے دیا۔ تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اسی کے مقابل میں کیا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا، ذرہ برابر برائی، کوئی ضروری گناہ کبیرہ ہو نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو گناہ صغیرہ پر بھی انسان کی گرفت کر سکتا ہے۔ اسی لیے علماء قدیم زمانے سے، تابعین کے زمانے سے یہ کہتے آئے ہیں انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ گناہ کی چھوٹا سا اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے، یہ نہ سوچے، بلکہ یہ سوچے کہ وہ کتنی بڑی ذات کی مخالفت کر رہا ہے۔ اپنے گناہ کو نہ دیکھیں، اس کو دیکھیں کتنی عظیم ذات کی وہ مخالفت کر رہا ہے۔ تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ، اسی کے مقابل میں کیا ہے، مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا، ایک شخص کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور بغیر ارادہ کے وہ ایسا انسان قابل معافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اور دین کے لیے ایک ایسی بات کہی جو ہے حقیقت، لیکن سامنے والا جو حضرت کیا ہے، سامنے والا اسے کیا سمجھ رہا ہے، ان کے جو یہ کہنا ہے اس کے علاوہ سمجھ رہا ہے، ایک قسم کا گویا کی جھوٹ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صرف یہ کہہ دیا کہ اے رب میرے بیٹے کو معاف کر دے، جبکہ اللہ نے کہا تھا مجھ سے اس کی سفارش نہ کرنا۔ انہیں معمولی گناہوں کا خوف بھی ہوگا انبیاء کو کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں لوگوں کی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کہ کہیں اللہ ہم سے ہمارا گناہ نہ پوچھ، حساب پوچھ لے کہ تم نے غلطی کی، پہلے اپنا حساب دو۔ تو جو لوگ اللہ کا کی معرفت رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے رب کی نافرمانی ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک عورت صرف ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں جاتی ہے، کسی انسان کو نہیں، کسی ماں کسی بکری نہیں، صرف ایک بلی ہے، اسے باندھے رکھا، قتل نہیں کیا، باندھے رکھا، نہ چھوڑا کہ جا کر کے اپنی روزی تلاش کرے، اور نہ ہی اسے کھانا دیا یہاں تک کہ مر گئی۔ اللہ نے اسی وجہ سے اسے جہنم میں کر کے ڈال دیا۔ ایک شخص غصے میں آیا، صحیح مسلم میں ہے، کوئی گناہ کرتے دیکھا اس کو اور کہا تجھے ہم نے کتنی بار منع کیا کہ اس کام سے بعد آ جا، لیکن تو بات نہیں آتا ہے، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ صرف ایک جملہ کہا اس نے، اللہ کی قسم زنا نہیں کیا اس نے، چوری نہیں کی، مارا اس کو نہیں، اس کا حق نہیں لیا، صرف اتنا کہہ دیا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، صرف اس جملے کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بندہ بسا اوقات اللہ کی رضا کا کے بارے میں ایک کلمہ کہتا ہے
وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اپنی رضا اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ ایک قصیر کے عالم ہیں جنہوں نے سعودیہ میں جالیات کا نظام رکھا، عبدالعزیز الدویلی رحمہ اللہ انتقال کر گئے۔ ایک بار ان کے ساتھ بیٹھک ہوئی علماء میں، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ایک بار میں ایک لفٹ پر سوار ہوا، اور وہ بھی صرف ابھی 2-3 منزلہ کا نظام تھا، ابھی 6-7 منزلہ سعودیوں کا نظام نہیں تھا۔ تو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ فلپین یا تھائی لینڈ کا ایک لڑکا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سوار ہو رہا ہے، کہاں ہماری لفٹ کی ہوگا۔ تو لفٹ بند ہوئی تو ہم نے اس سے کہا تم مسلمان ہو؟ کہا نہیں۔ ہم نے کہا تیری شادی ہوئی ہے؟ کہا نہیں۔ ہم نے کہا تو مسلمان ہو جا، تیری شادی کر دوں گا۔ تو مسلمان ہو جا، تیری شادی کر دوں گا۔ کتنے منٹ اپنی جگہ پر پہنچ گیا، ظاہر بات ہے اتنی دیر 2-3 بندے کتنی دیر لگے گی؟ تو نکلے وہ اپنی طرف سے لگے، اپنی طرف سے گئے، عملہ ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ 6-7 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد مجھے لوگوں نے، ایک جالیات آفس والوں نے مجھے بلایا کہ آپ آئیے، کچھ نئے مسلمان لڑکے لڑکیاں ہیں، ہم ان کی شادی کر رہے ہیں، تو آپ اس فنکشن کے اندر آپ بھی شریک ہو جائیں۔ تو کہا میں جب وہاں پر پہنچا، جیسے اسٹیج پر پہنچا، ان میں سے ایک لڑکا آگے بڑھ کر کے ہم سے سلام کرتا ہے اور میرا ماتھا چومتا ہے۔ اس نے کہا کہ شیخ آپ نے ہم کو پہچانا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا نہیں پہچانا؟ کہا میں وہی ہوں جس سے آپ اتنا مہینہ پہلے لفظ میں یہ کہے تھے کہ تم شادی مسلمان ہو جاؤ، تمہاری شادی کر دو۔ صرف ایک جملہ، کتنی دیر لگی ساتھیوں؟ 1 منٹ لگے کہنے میں؟ نہیں لگے۔ کیا کہا؟ تو مسلمان ہو جاؤ، تمہاری شادی کر دوں گا۔ تو کہا اس نے کہ ہم لوگ شادی کے لیے اتنا پریشان ہوتے ہیں، مکان بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کون سا دین ہے جس میں شادی اتنا آسان ہے کہ مسلمان ہو گیا تو شادی ہو جاتی ہے؟ تو کہا میں سوچنے لگا کہ میں ذرا دین کے بارے میں پڑھوں تو کیا ہے۔ کہا میں چلا گیا سینٹر، اسلامی سینٹر گیا، وہاں سے کتاب لا کر کے پڑھنا شروع کیا، مجھے بڑا اچھا لگا، میں مسلمان ہو گیا، میری شادی ہو جاتی ہے۔ تو معمولی سی بات ہے، ایک بات اللہ کی رضا کے لیے بندہ کرتا ہے اور قیامت تک اللہ اس کی رضامندی اس کے برخلاف اللہ کی ناراضگی کے ایک کلمہ بندہ کہتا ہے، اور اس ایک کلمہ، ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا غضب اور اپنی ناراضگی قیامت تک کے لیے اس پر مسلط کرتا ہے۔ تو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شر سے دور رکھے۔ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔